میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ ہے، اس کا نام تفتازانی ہے۔ امام تفتازانی انتہائی کند ذہن، پلید الناس میں ان کا شمار ہوتا۔ ان کے استاد ہیں قطب الدین رازی۔ قطب الدین رازی ماہر فن ہے، بہت بڑے اسکالر ہیں، دنیا علم کے بادشاہ ہیں۔ امام تفتازانی انتہائی کند ذہن شخصیت تھے۔ یہاں علماء بیٹھے ہیں، توضیح و تلویح پڑھنے والے، شرح مقاصد پڑھنے والے، شرح عقائد نصفیہ پڑھنے والے، وہ جانتے ہیں کہ امام تفتازانی کو کیا مقام ملا اور کیسے ملا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں امام تفتازانی کیا تھے اور کس کی نظر نے امام تفتازانی کو کیا بنا دیا۔ امام تفتازانی جس طرح میں نے کہا کہ انتہائی کمزور ذہن والی شخصیت تھے، اس قدر کمزور ذہن والے تھے کہ اسٹوڈنٹس میں ان کے استاد جب قطب الدین رازی ان کا نام لیتے تو کہتے یہ جاہل ہے، یہ احمق ہے، اور کسی کی حماقت اور جہالت کی جب مثال دی جاتی تو یہ نہیں کہا جاتا کہ تو جاہل ہے، کہا جاتا یہ تو ہمارا تفتازانی ہے، یہ تو نیرا تفتازانی ہے۔ ایسا شخص، انتہائی کمزور شخص، کمزور ذہن والا شخص تفتازانی، لیکن تفتازانی کو علم سے بہت محبت تھی۔ جس طرح یہاں کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس یا مدارس کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں علم سے محبت ہے لیکن ہمارے حافظے کمزور ہیں، ہم علم کیسے حاصل کریں اور کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں، تو میں آپ کو تفتازانی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ یہی تفتازانی ایک رات کمرے میں تنہائی میں بیٹھے تھے، اکیلے بیٹھے تھے، کتابیں پڑھ رہے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حافظہ اس قدر کمزور ہے کہ کچھ ازبر نہیں ہوتا اور کتابوں کے مشکل مسائل کو سمجھ نہیں پاتے۔ تفتازانی کتابیں بند کر کے رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں، میرے اللہ میں کمزور ذہن ہوں، میرا حافظہ کمزور ہے، لیکن میرے اللہ تو میرے خلوص کو تو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں علم دین پڑھنا چاہتا ہوں، عالم دین بننا چاہتا ہوں، میرے اللہ تو میرے خلوص کی لاج رکھتے ہوئے میرے دل کی دنیا آباد فرما دے۔ تفتازانی پر رکت طاری ہے، رو رہے ہیں، اچانک کوئی دروازے پہ دستک دیتا ہے۔ تفتازانی پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہا ہے تفتازانی باہر آ جا۔ کہا باہر کیوں بلا رہے ہو؟ کہا باہر آ جا۔ کہا کیوں بلا رہے ہو؟ 3 مرتبہ بلانے والے نے کہا۔ تفتازانی نے کہا میں باہر نہیں آتا۔ کہا تفتازانی سیر کو چلتے ہیں۔ کہا مجھے سیر کے لیے نہیں بنایا گیا، مجھے علم دین پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ سمجھ میں کچھ نہیں آتا، حافظہ بہت کمزور ہے، لیکن تفتازانی کا جذبہ دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے، ان کا حوصلہ دیکھیے۔ کہا مجھے علم دین پڑھنے کے لیے بنایا گیا ہے، چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ تفتازانی باہر آ جا۔ کہا میں نے تمہیں کہا ہے میں نہیں آ سکتا، چلے جاؤ۔ کہا پھر دروازے پر دستک دی، پھر پکارا۔ کہا کیوں بلا رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا ہے تمہیں کس نے بلایا ہے؟ کس نے بلایا ہے؟ کس کی جانب سے بلاوا آیا ہے؟ بلانے والا کون ہے؟ میں آپ کو بتاؤں تفتازانی کا دور آج سے 800 سال قبل کا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی 600 سال پہلے پردہ فرما چکے تھے۔ کہا تفتازانی جانتے ہو باہر کون آیا ہے؟ کہا کون آیا ہے؟ کہا مدینے والی سرکار آ گئے ہیں، کونین کے والی آ گئے ہیں۔ وہ تفتازانی جو کبھی کتابوں کو چھوڑتا نہیں تھا، وہ کتابوں کو بند کر کے وہاں سے اٹھتا ہے، اپنے جوتے بھی بھول جاتا ہے، اپنی دستار بھی بھول جاتا ہے۔ وہ جو کتابوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا آج کتابوں کو بھول گیا، کیونکہ آج کتابوں والا آ گیا ہے۔ گویا کہ تفتازانی کہہ رہا ہے چک گھونگٹ شرم ہی جابانو چھٹ درس تے تھوک کتابانو ایتھے کم نہیں پڑھن پڑھاون دا سکھ چج کوئی یار مناون دا، سکھ چج کوئی یار مناون دا۔ ہاں یار منانے کی بات کریں، تفتازانی فوراً باہر چلا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے تفتازانی منہ کھول۔ تفتازانی منہ کھولتا ہے، آقا اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں، اپنا لعاب دہن عطا فرماتے ہیں۔ تفتازانی فوراً گھر آتا ہے، دوسرے دن سبق پڑھنے کے لیے جاتا ہے۔ اب وہی کتاب ہے، وہی کلاس ہے، وہی سبق ہے، وہی مدرس ہے، وہی قطب الدین رازی ہے، سبق پڑھا رہا ہے۔ اب تفتازانی کی دنیا بدل چکی ہے، تفتازانی بلا کا آدمی بن چکا ہے۔ استاد سبق پڑھا رہے ہیں، کہا جس طرح سانپ اچھل اچھل کر کود کر اپنے مخالف پر حملے کرتا ہے، علمی نکات پر یوں تفتازانی حملہ آور ہوتا ہے۔ قطب الدین رازی کہتے ہیں اے تفتازانی کیا ہوا؟ تو بلا کا آدمی بن گیا، ایک رات میں کیا تبدیلی آئی؟ کیا انقلاب بپا ہوا؟ کون آیا؟ کس نے پڑھایا؟ تفتازانی نے کہا ہے استاد راز کی بات ہے، تنہائی کی بات ہے، تنہائی میں بتاؤں گا فقط آپ کو۔ کہا آپ بتا۔ کلاس چھوڑ کے قطب الدین رازی تفتازانی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تفتازانی کہتا ہے ارے ہے استاد صاحب آپ کو کیا بتاؤں، رات کو کوئی آیا تھا، آنے والے نے کچھ عطا کیا تھا۔ کہا کون آیا تھا، کیا عطا کیا تھا؟ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، گویا کہ تفتازانی کہہ رہے ہیں ایک ماہ مدن نورانی بدن، ایک ماہ مدن نورانی بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں، وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گیا سب تن من دھن۔
मोरा फूंक गया सब तन मन धन। तफ्ताजानी ने कहा आका आए थे, लो आपने दान अता फरमाया था, मेरी जिंदगी बदल चुकी है, मेरा दिल खुल चुका है, शरासदर हो चुकी है। अब कुतुबुद्दीन राजी का जुमला समाप्त फरमाइएगा। कुतुबुद्दीन राजी का रिएक्शन क्या था? पत्थर नहीं है, अगर सीने में गोश्त का टुकड़ा रखते हैं, इश्क रखते हैं तो मचल जाएंगे। कि कुतुबुद्दीन राजी का जुमला क्या था? अब वो कुतुबुद्दीन राजी जो तमस्कुर उड़ाया करता था, नजरें हिकारत से देखा करता था, तहकीर किया करता था, तजलील किया करता था, जाहिल का नाम नहीं लिया जाता, कहा जाता ये नीरा तफ्ताजानी है, जाहिल नहीं कहते, कहते ये तो तफ्ताजानी है, यानी जहालत की अलामत तफ्ताजानी को समझा जाता था। आज वही कुतुबुद्दीन राजी, उसका उस्ताद रो रहा है। उस्ताद साहब क्यों रो रहे हैं? कुतुबुद्दीन राजी कहता है आज मेरे दिल में भी तमन्नाएं मचल रही हैं, आज मेरे दिल में भी ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं, आज मैं भी चाहता हूँ है तफ्ताजानी सारी जिंदगी हम तेरी तौहीन करते रहे, लेकिन आज मेरे दिल की भी ये ख्वाहिश है काश मैं भी कुंद जहन होता और मदीने वाले को मुझ पर भी प्यार आ जाता, मदीने वाले मुझ पर भी करम फरमा देते। ये वो तफ्ताजानी है, इस पर करम कैसे हुआ, इसके दिल की दुनिया कैसे आबाद हुई? कौनैन के वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आबाद हुई। तमाम स्टूडेंट्स तक मैं यही पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, अगर दुनिया में कुछ हासिल करना चाहते हो, कामयाबी हासिल करना चाहते हो, हमारे इस मौजू पर मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हमारे यहाँ यूके में आते हैं। हमारे लेक्चर्स हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, हुजूर की तालीमात की रोशनी में हम उनको बयान किया करते हैं। मैं आप तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, आप किसी हवाले से अपने आप को महरूम न समझें, हिम्मत पैदा करें, जज्बा पैदा करें, जोश पैदा करें। और मेरा ये खिताब फकत किसी इंटेलेक्चुअल्स या जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है उससे नहीं है। अगर कोई यहाँ पर रेडी वाला भी बैठा है, अगर कोई चौकीदार भी बैठा है, अगर कोई चपरासी भी बैठा है, गलियों को साफ करने वाला भी बैठा है, कभी एहसास कमतरी का शिकार न होना, कभी ये न कहना मैं पाकिस्तान में आया हूँ, लोगों ने कहा हमारे पास रवाबित नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है, हम बिजनेसमैन नहीं है, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं कैसे कामयाब हो सकता हूँ? मैं कहता हूँ तू किसी बड़े बाप का बेटा नहीं है, न सही तू सबसे बड़े नबी का उम्मती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है।